کہ انڈیا کو ہر چیز کا الاؤ ہے، پاکستان کو الاؤ نہیں ہے. امریکہ کو دیکھیں $20 ارب کا اسلحہ خرید سکتا ہے انڈیا امریکہ سے، ہم ایک جو ہے گولی بھی نہیں خرید سکتے امریکہ سے. امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی ہے یہ ایون امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. دیٹ از سم تھنگ فرسٹ ٹائم ایور ان امریکن ہسٹری، پاکستانی ہسٹری کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے. دیکھیے فارن آفس جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے اس نے تو کنڈیم کیا ہے کہ جی ہمارا جو میزائل ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے، ہماری جو کمرشل اینٹیز ہیں ان کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ جی یہ ڈینجرس امپلیکیشنز ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مطلب اس طرح کی چیزیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے دیکھیں امریکہ کا اتحادی رہا ہے وار اینڈ ٹیرر میں، اور یہ جو امریکی آئی تھنک ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جان فائنر، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے نئے کویسچنز ابھرے ہیں کہ پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام، اب یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات کیسے باہر نکلی ہے، یا یہ بات ہے بھی یا نہیں ہے، یا بات پاکستان تو کہتا ہے جی کہ ہماری اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم تو اتنے جوگے ہی نہیں ہیں، ہماری تو رینج ہے وہ انڈیا تک ہے، دیٹس اٹ. دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ ایک نان ریویژنسٹ مڈل پاور ہے. ٹھیک ہے جی، نان ریویژنسٹ مڈل پاور ہونے کے ناطے ہمارے کوئی ایگریسو ڈیزائن نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی وہ جسے کہتے ہیں نا ادر دین انڈیا کسی اور ملک پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. ہمارے کچھ لیجٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور وہ ہر ملک کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر جو ہم بلڈ کیا ماضی میں اور کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس کا بیسیکلی ایک ہی مقصد ہے تاکہ جو بھارت کی طرف سے ایگریشن آئے اس کو روکا جا سکے. سو ہمارا جو انڈیجنس میزائل پروگرام ہے یہ ہماری ملٹری ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر یہ چیز کی جاتی ہے تو دیٹ از سم تھنگ ویری 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 امپورٹنٹ. اب دیکھیں یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ جب یو ایس سینکشنز لگاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جسے کہتے ہیں نا یہ کوئی معمولی سینکشنز نہیں ہوتی، اس میں اس کی امپلیکیشنز لانگ ٹرم بعد میں جا کے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کا میزائل ڈیولپمنٹ اینڈ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہیں اس میں پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم شاید سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ان چیزوں کو اتنا ٹینشن نہیں دیتا سیکنڈ اسٹرائک کو، گو کہ ہر ملک سیکنڈ اسٹرائک کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو پاکستان کا جو ایس پی ڈی ہے اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی طرف. اور ہم یہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز کا جو حملہ ہو اس کے بعد ریٹیلیٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھیں. اور یہ اگر یہ بھی پاکستان کا جو ایک سیکیورٹی نیڈ ہے نا کہ جی اگر ایک بند ملک پاکستان پہ حملہ کرے تو کیا پاکستان کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. سو میں ویسے ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ تک مار کرنے والے میزائل بنائے گا، کیونکہ دیکھیں ایک تو پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اصل تو جنگ ہے ریسورسز کی. دوسرا اگر ہمارے پاس یہ ریسورسز ہوں بھی تو ہمارا ٹارگٹ امریکہ تو نہیں ہے، امریکہ تو پاکستان کا پارٹنر ہے. ہمارے پاس جو سوفسٹیکیٹڈ میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم، ہمیں یہ دنیا میں کسی ملک نے اس طرح نہیں دی. یہ پاکستان کے سائنسدانوں نے خود ہی ایکوائر کی ہے. کوئی کہتا ہے جی ہم نے نارتھ کوریا سے لی، کوئی کہتا ہے کہیں سے لی، لیکن پاکستان کے سائنسدانوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ انڈیا جو ہے وہ یہ رکھتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا کے چلا سکتا ہے جو یورپ فرانس پہ حملہ کر سکتے ہیں، بیلجیم پہ حملہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان اگر 250 کلومیٹر تک بناتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم آگے کیوں جا رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا انڈیا کی فیور میں ہے.
جو فیوریبل انوائرمنٹ ہے وہ انڈیا کے. اب مجھے بتائیں کہ جس طرح انڈیا نے ایک میزائل چھوڑ دیا تھا, انڈیا کے اندر سے دو ورژن آتے ہیں اس کے. ایک ورژن آتا ہے کہ بھائی تم یہ کہو کہ ہاں جی چھوڑ دیا تھا, جان بوجھ کے چھوڑا تھا, جان بوجھ کے وہ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے, ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی تھی. وہ جو کہتے ہیں نا جان بوجھ کے چھوڑا تھا چیک کرنے کے لیے, وہ بھی ایک کنفیوژن اینڈ ٹیرر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی آئی نو دیر آر پیپل ان انڈیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اس کو ایسے ہی مانے کہ جی جان بوجھ کے چھوڑا تھا ہم نے میزائل. جی دیکھیں نا جی ذرا ہم دیکھ لو ہم اتنے ہیں پاورفل ہیں, ہم جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کیا جو ہے وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب جو ایک وہ چیز ہوتا ہے, وہ انڈیا سے بیسیکلی یہ غلطی ہو گئی تھی ٹیسٹ کے دوران. لیکن ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنے میزائل تو سارے پاکستانی سائڈ پہ فٹ کیے ہیں, کچھ چائنی سائڈ پہ بھی فٹ کیے ہوں گے. سو اگر وہ کام پاکستان کر دیتا, مثال کے طور پہ پاکستان سے ایک میزائل جو ہے وہ شوٹ ہو جاتا اور وہ انڈیا جا کے کسی شہر میں لگ جاتا, تو کیا ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا جیسے انڈیا کی وجہ طرف سے ہوا تھا, سوال ہی پیدا نہیں. لوگوں نے کہنا تھا لو جی ان کے پاس ڈرٹی بومب ہیں, لو جی ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکٹیکل بومب ہیں, دیکھو جی وہاں پہ ٹیررسٹ کے پاس یہ چیز ہے, دیکھو جی وہاں پہ جو ہے وہ ملیٹنٹ القاعدہ کے پاس فلانی چیز آ گئی, پاکستان کی فوج کا کنٹرول ختم ہو گیا, پاکستان کے نیوکلیر, پہلے دیکھیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کی کوشش کی گئی, پھر اس کو سلو کرنے کی کوشش کی گئی. نیوکلیر ویپنز پروگرام اینڈ میزائل پروگرام, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اینڈ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے, اس کے اوپر پاکستان کے اندر 200% کنسنسس ہے. آپ کسی جماعت سے تعلق ہو سکتے ہیں, آپ کسی سیاسی تعلق سے ہو سکتے ہیں, آپ کسی مذہبی گروہ سے تعلق ہو سکتے ہیں, لیکن when it comes to nuclear, everyone in this country is united. Everyone means everyone. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو یہ کہہ سکے گا کہ جی نہیں. اب دیکھیں یو ایس اے جو ہے نا, وہ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے کہ پاکستان کا بیہیویئر چینج کرنا چاہتا ہے. اصل میں یہ بیہیویئر چینج کرنے کی علامات ہیں. ٹھیک ہے, کیا امریکنز کو ان کے پاس انٹیلیجنس ہے, ان کے پاس انفارمیشن ہے, کوئی انسائڈر خبر ان کے پاس ہے, کیا ہے وی ڈونٹ نو, جو یہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں یا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. یو نو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ان کے پاس کس چیز کی وہ جسے کہتے ہیں نا خبر ہے. اب یہ جو بائسڈ قسم کی یو ایس سینکشنز ہیں, یہ شاید پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہیں کہ جب افغانستان سے امریکہ نکلا تو امریکہ پاکستان کے ساتھ وہ ٹریٹ نہیں کر سکتا تھا جو ماضی میں کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, وہ ٹریٹ نہیں کر سکتا جو ماضی میں کرتا رہا. کہ جیسے 1990 میں جب ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین ہوئی تو امریکن صاحب جو یہاں سے نکلے ساتھ میں جاتے پاکستان پہ سینکشنز بھی لگا گئے, پریسلر امینڈمنٹ دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ سینکشنز لگا گئے, پاکستان بعد میں پریشان ہوتا رہا یہ ہے کیا اور کس طرح. ٹھیک ہے جی, سو یہ جو سوال ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ سوال تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس چیز کو ونس فار آل سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی امریکہ کی جو اپروچ ہے پاکستان کی طرف سے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو جیسے تیسے جس طرح بھی جیسے بھی جو بھی ہو, جس طرح بھی ہو جو بھی ہو, ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے نا, میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو جس طرح بھی ہو, جو بھی ہو جیسے بھی ہو جس طرح بھی ہو, کوئی پاکستانی یہ نہیں سمجھتا ہوگا کہ جی ہمارا جو میزائل پروگرام ہے نا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی قدغن لگ جانی چاہیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. We don't want this, we will never want this. اور اس پہ سارا ملک یونائٹڈ ہے. امریکہ پاکستان کا اتحادی ہے. آج تھوڑا سا ایک پوائنٹ کے اوپر there is disagreement, but remember on everything else پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. امریکہ پاکستان کی فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے, IMF میں قرضہ لینے کی بھی بات کرتا ہے,
یہ چیزیں جو ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ بھائی صاحب یہ ایک وہ جسے کہیں گے نا یہ وین اٹ کمز ٹو پاکستانس میزائل پروگرام، نیوکلیر پروگرام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ سوچیں بھی نہ کہ یہ جو ہے چیز ممکن ہے. اچھا مجھے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں انالائز کرتا ہوں کہ کیوں یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ انڈیا کو ہر چیز کا الاؤ ہے، پاکستان کو الاؤ نہیں. اب پاکستان جو ہے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس بات پہ بات کی ہے، اب انڈیا اور امریکہ کو دیکھیں، $20 ارب کا اسلحہ خرید سکتا ہے انڈیا امریکہ سے. ہم ایک جو ہے گولی بھی نہیں خرید سکتے امریکہ سے. امریکہ نے جو جسے کہتے ہیں نا ہائی اینڈ ڈیفنس ٹیکنالوجی انڈیا کو دی ہے، ایڈوانس میزائل سسٹم دی ہیں، بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ بیکا دی ہے، کمیونیکیشن کمپیٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی ایگریمنٹ کومکاسا دی ہے. یو ایس اور انڈیا نے میزائل ڈیولپمنٹ میں کولیبوریٹ کیا ہوا ہے. بہت سارے ایسے سسٹمز ہیں جن کو کو پروڈیوس کیا ہے. ڈیفنس ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ انیشیٹو کے تحت یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. پھر دین انیشیٹو آن کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی. یہ جو انڈیا کی ملٹری کیپیبلٹی انہینس ہو رہی ہیں، کیا پاکستان کو اس میں کوئی نہیں ہے؟ انڈیا امریکہ اگر یہ سمجھے گا جی ہاں ہم ہر چیز انڈیا کو دینا چاہتے ہیں، انڈیا کو یہ دے دیں، انڈیا کو وہ دے دیں، انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں، انڈیا کو فیور دے دو، یہ فیور دے دو، وہ فیور دے دو، اور پاکستان تسی اپنا بندوبست آپ کر لو. اگر ہم بندوبست کریں تو کہہ دیں تم پہ سینکشنز لگیں گی. تو ساری بات ہے، لوگ اس کو کہیں گے یہ ڈسکریمنیشن ہے، بائسڈ ہے. سمپل سی بات ہے.